السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں لیبیا کے بیرہم صحرا میں شدید گرمی اور پیاس کے باعث 11 تارکین وطن موت کے منہ میں چلے گئے۔ لیبیا کے جنوبی صحرا میں پانی کی شدید قلت نے مسافروں کو تڑپ تڑپ کر موت کے حوالے کر دیا۔ یہ دردناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنوب مشرقی شہر کفرا کے قریب ایک گاڑی خراب ہو گئی اور اس میں سوار 11 تارکین وطن بے بس ہو کر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ریت کی تپتی ہوئی لہریں، سورج کی جلتی دھوپ میں اور خاموشی نے مل کر ان مسافروں کی زندگیوں کی کرنیں مدھم کر دیں۔ لیبیا کی میڈیکل ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 15 افراد کو بچا لیا گیا جن کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لیبیا کے بیرہم صحرا نے 11 معصوم جانیں نگل لی ہیں۔ تارکین وطن کی گاڑی شہر کفرا کے قریب خراب ہو گئی تھی۔ شدید گرمی اور پیاس سے تمام افراد تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے 11 تارکین وطن جان کی بازی ہار گئے اور مسافروں کو بچا بھی لیا گیا ہے۔ کچھ مسافروں کو بچا لیا گیا ہے جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پشاور کے بازار آفریدی مارکیٹ میں اچانک آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1112 کی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ آگ کی شدت زیادہ ہے اور دھواں بھی بھاری مقدار میں خارج ہو رہا ہے۔ مختلف اضلاع سے 14 فائر وہیکلز اور 3 ایمبولینسز اور 55 اہلکار موقع پر موجود ہیں۔ ریسکیو 1112 نے آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا ہے اور آگ بجھانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسکیو 1112 نے آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا ہے، تاہم آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو 1112 کے 14 فائر وہیکلز اور 55 اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آگ کی شدت برقرار اور ریسکیو 1112 نے آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے پشاور سے نمائندہ اے بی این نیوز محمد فیاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض بتائیے گا مارکیٹ میں لگنے والی آگ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ آگ کو آگے پھیلنے سے محفوظ کر لیا گیا ہے تاہم شدت برقرار ہے آگ کی؟ ہاں جی بالکل، یہ پشاور کی مخصوص تجارتی مرکز و بازار میں اب سے کچھ دیر قبل جو ہے افریدی مارکیٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس پر جو ہے باقاعدہ طور پر ریسکیو 22 کی ٹیمیں اور دیگر جو امدادی ٹیمیں انہوں نے باقاعدہ طور پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی اور اس طرح جو ہے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، چونکہ اس وقت جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے اور باقاعدہ طور پر جو ہے آگ کی کولنگ کے بعد جو ہے وہ آپریشن جو ہے مکمل کر لیا جائے گا۔ چونکہ آگ کی شدت زیادہ تھی، اس وجہ سے نہ صرف پشاور بلکہ خیبر اور دیگر جو قریبی اضلاع ہیں نوشہرہ، چرسدہ اور مانسدان سے بھی ریسکیو 1112 کی فائٹر ٹیم میں جو ہے وہ طلب کی گئی تھی اور انہوں نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ اس آپریشن میں مکمل طور پر جو ہے 35 اہلکاروں نے حصہ لیا، جبکہ 14 فائر فائٹر جو وہیکلز ہیں وہ اور 3 ایمبولینس جو ہے انہوں نے حصہ لیا۔ اس وقت جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے اور باقاعدہ طور پر کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد آپریشن جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، کولنگ کا عمل جاری ہے اور کولنگ کے بعد آپریشن ختم کر دیا جائے گا۔ محمد فیاض، آپ نے تفصیلات فراہم کی، بہت شکریہ۔ اسلام آباد کے شہریوں پر مہنگائی کا نیا وار، سرکاری بسوں کے کرائے دگنے ہو گئے۔ دارالحکومت میں سفر بھی مشکل، اورنج، گرین اور بلو اور الیکٹرک بسیں اب مہنگی۔ 26 مئی سے کرایوں میں دگنا اضافہ، عوامی ٹرانسپورٹ کے کرائے بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ بااختیار اتھارٹی کی ہدایت پر پبلک ٹرانسپورٹ سروسز کا نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انٹر سٹی سفری سہولیات مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ بااختیار اتھارٹی کی ہدایت پر پبلک ٹرانسپورٹ سروسز کو 50% کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں پر مہنگائی کا نیا وار اور دارالحکومت میں سفر میں مشکل، اورنج، گرین، بلو اور الیکٹرک بسیں اب مہنگی ہو گئی ہیں۔ 26 مئی سے کرایوں میں اضافہ دگنا کر دیا گیا ہے اور بلند ترین سطح پر یہ کرائے پہنچ گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گرد بلوچستان میں متعدد دہشت گرد واقعات میں ملوث ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم مودی، سابق آرمی چیف، سلامتی امور کے مشیر اجیت دوول، دفاعی امور کے ماہرین پاکستان سے بلوچستان کو علیحدہ کرنے، کھلا دہشت گردی اور سپورٹ کرنے اور بلوچستان دہشت گردوں کو شہریت دینے کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں۔
صرف بھارتی فوج اور ان کی پراکسیز دہشت گرد بے حس اور انسانیت سے گرے نہیں، بلکہ بھارتی میڈیا بھی پاکستان میں معصوم بچوں پر دہشت گرد حملے کے بعد سفاکیت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دکھایا کہ کیسے غزار حملے کے بعد انڈین میڈیا چیخ چیخ کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پاکستان پنجاب کی ہدایت پر محکمہ جنگلات نے صوبہ بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف فیصلہ کن ایکشن لیا ہے، جس کے تحت ضلع بھر بکھر میں بڑی کارروائی کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی نگرانی میں تحصیل منکیرا، رکھ، گوروالا اور اس دیگر علاقوں میں 24 ایکڑ سرکاری اراضی ناجائز قبضے سے واگزار کروائی گئی ہے۔ یہ آپریشن محکمہ جنگلات، ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے مشترکہ تعاون سے کیا گیا، جس میں 50 سال سے قابض مافیا کی 149 غیر قانونی تجاوزات زمین بوس کر دی گئی ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ محکمہ جنگلات کی کارروائی عوامی مسائل کے تحفظ اور قانون کی عملداری کی روشن مثال ہے۔ حکام نے اعلان کیا، قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی اور آئندہ دنوں میں واگزار مہم میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ حکومت سندھ نے خواتین کو ای وی اسکوٹیز کی فراہمی کے لیے اگلے ماہ قرعہ اندازی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں 1000 خواتین کو ای وی اسکوٹیز فراہم کی جائیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ای وی ٹیکسی اور ای وی اسکوٹی نوجوانوں کے لیے روزگار، خواتین کی نقل و حرکت اور ماحولیات کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت کراچی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بڑے ٹرانسپورٹ منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹوریٹ اور یلو لائن نے اجلاس کو یلو لائن بی آر ٹی منصوبے سے متعلق بریفنگ دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں جدید، محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ کے حوالے سے حکومت سندھ کے اقدامات جاری ہیں۔ 10ویں بین الاقوامی سولر انرجی میٹ کا لاہور ایکسپو سینٹر میں شاندار آغاز ہوا۔ 3 روزہ یہ نمائش 23 سے 25 مئی تک جاری رہے گی، جس میں دنیا بھر اور پاکستان سے 500 سے زائد شمسی توانائی سے وابستہ معروف کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔ سمٹس کی زیر WPS اہتمام منعقد ہونے والا یہ ایونٹ نہ صرف جدید ترین شمسی ٹیکنالوجی کی نمائش ہے، بلکہ پاکستان میں توانائی کے شعبے میں تعاون، سرمایہ کاری اور علم کے تبادلے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم بھی مہیا کر رہا ہے۔ سمٹس کے ڈائریکٹر محمد علی کا کہنا تھا کہ یہ محض ایک نمائش نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان شمسی توانائی کی عالمی منڈی میں ایک ابھرتا ہوا نام ہے اور یہ ایونٹ مقامی صنعت، حکومت اور سرمایہ کاروں کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ PSL 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا سفر تمام۔ لاہور قلندرز نے PSL کا فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 95 رنز سے پچھاڑ دیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 203 رنز کے تعاقب میں 107 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سلمان علی آقا 33 اور کپتان شاداب خان 26 رنز بنا سکے۔ اسلام آباد کے 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ فائنل میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا جوڑ پڑے گا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے عازمین حج کو نقصان پہنچایا۔ عازمین حج کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ 14 فروری کی ڈیڈ لائن تک صرف 3600 لوگوں کی رقم جمع کروائی گئی۔ ڈیڈ لائن بڑھائے جانے کے بعد بھی صرف 10,000 مزید عازمین کی رقم جمع کروائی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی معاملے کا فوری نوٹس لیا تھا۔ پرائیویٹ سکیم کے تحت 25,698 عازمین حجاز مقدس جائیں گے اور نجی شعبے نے عازمین حج کے لیے بروقت اقدامات نہیں کیے۔ سعودی حکومت نے نجی شعبے کو 14 فروری تک 25% رقم جمع کروانے کی ہدایت کی تھی۔ ٹوٹل 13,000 تو جو سعودی تعلیمات تھی اس کے مطابق سرکاری سکیم کے تحت جو ہے وہ جتنا بھی کوٹا وہ اویل کر لیا گیا۔ اس پر جو پروسیس ہوا بروقت سارے جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی اس کے مطابق اس کے پیسے بھی چلے گئے۔ 14 فروری تک صرف اور صرف 3,000 اور تقریباً 600 لوگوں نے وہاں پیسے جمع کیے تھے۔ سہولیات فراہم کریں گے تو اس کے لیے آپ جمع کریں، تو اس کے باوجود انہوں نے مزید جو 10,000 کا جمع کیا تو ٹوٹل 13,000 کچھ 600 کے لگ بھگ تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر نوٹس لیا جب ان کے علم میں یہ باتیں آئیں۔ 25,698 تقریباً یہ اس سکیم کے تحت وہ آج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔